اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 9، خاندان خلجی کی حکومت. جلال الدین فیروز شاہ 689 ہجری تا 695 ہجری. سلطان کیقوباد غلام خاندان کا آخری بادشاہ تھا. اس کے بعد سلطنت خلجی خاندان میں منتقل ہوئی. اس خاندان میں کل 6 فرما رواں ہوئے. اولین فرما رواں جلال الدین فیروز شاہ خلجی تھا اور آخر میں ناصر الدین خسرو شاہ. جلال الدین کی تخت نشینی. جلال الدین فیروز شاہ کی تاریخ اورنگ نشینی فرشتہ نے 689 ہجری، ضیاء الدین برنی نے 688 ہجری اور امیر خسرو نے مفتاح الفتوح میں 689 ہجری تحریر کی ہے، اور یہی تاریخ زیادہ قابل اعتبار ہے. جلال الدین فیروز شاہ جب تخت نشین ہوا تو وہ بالکل ضعیف تھا اور اس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی. اس نے بادشاہ ہوتے ہی چتر شاہی کے سرخ رنگ کو، جو خون ریزی کی علامت تھی، امن و سکون کے سفید رنگ میں تبدیل کیا اور حد درجے نرمی اور آشتی کے ساتھ حکومت شروع کی. اصول جہاں بانی کا اقتضا یہ تھا کہ وہ بلبنی خاندان کے تمام بقیہ افراد کو قتل یا قید کر دیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف بلبن کے بھتیجے ملک چھجو کو کڑا کی ولایت سپرد کی اور تمام امراء اور رعایا کے ساتھ بہت نرمی اور مہربانی کا طرز عمل اختیار کیا تھا، یہاں تک کہ دہلی کے تمام بڑے بڑے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئی اور قصر گلوگڑھ ہی میں جا کر بیعت کرنے لگی. جلال الدین نے تمام ان عمارات کو جو ناتمام تھیں مکمل کرایا. ایک باغ نصب کرا کر اس کے چاروں طرف سنگین حصار کرا دیا. مسجد و بازار کی بنیاد ڈالی. امراء کو تاکید کی کہ وہاں اپنے مکانات تعمیر کرائیں، اور رفتہ رفتہ پرانی دہلی بگڑ کر نئی دہلی میں قائم ہو گئی اور بادشاہ نے مستقلاً یہی سکونت اختیار کر لی. سلطان جلال الدین بڑا خدا ترس، رحم دل اور خطا پوش بادشاہ تھا. اس نے کبھی خون ریزی کو روا نہیں رکھا اور بڑے بڑے مجرموں کی خطائیں درگزر کر دیں. جب جلال الدین پرانی دہلی گیا اور وہ قصر کے پاس اترا تو اس نے نماز شکر ادا کی اور بآواز بلند کہا کہ میں کیوں کر خدا کا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ جس تخت کے سامنے میں نے برسوں سر جھکایا ہے اس پر آج اپنا قدم رکھتا ہوں. اس کے بعد وہ کوشک محل میں جو غیاث الدین بلبن کا محل خاص تھا وہاں پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا. ملک احمد حبیب نے عرض کیا کہ سواری سے اترنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ یہ قصر بھی بادشاہ کی ملکیت ہے. جلال الدین نے کہا کہ یہ میرے آقائے ولی نعمت کا قصر ہے اور مجھ پر تعظیم فرض ہے. پھر ملک حبیب احمد نے کہا کہ بادشاہ کو یہیں سکونت اختیار کرنی چاہیے. جلال الدین نے جواب دیا، اس عمارت کو شاہ بلبن نے اپنی سرداری کے عہد میں تعمیر کرایا ہے، اس لیے یہ اس کے ورثے کی ملکیت ہے. میں صرف عارضی مصلحت کی وجہ سے قواعد اسلام کو ترک نہیں کر سکتا. جب کوشک محل کے اندر جلال الدین پہنچا تو اس جگہ نہیں بیٹھا جہاں شاہ بلبن بیٹھا کرتا تھا، بلکہ عمرہ کی نشست میں جلوس فرما کر حاضرین سے کہا کہ اعتمر کچن اور اعتمر سرخا کا گھر تباہ ہو کہ انہوں نے میرے مار ڈالنے کا قصد کیا تھا، اور پھر میں اپنے جان کے اندیشے سے اس گناہ کا مرتکب ہوا، ورنہ کہاں بادشاہی اور کہاں میں. دیکھیے مال کا کیا بنتا ہے اور میری اولاد پر کیا گزرتی ہے. جلال الدین بے انتہا حلیم و کریم تھا. جب وہ کسی کو جاگیر دیتا تو کبھی اس میں تغیر نہ کرتا، اور عمراء و مقربین سے اگر کوئی جرم سرزد ہوتا تو کبھی انہیں ذلیل نہ کرتا. وہ عمراء کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتا اور نہایت بے تکلفی کے ساتھ ان سے ملتا. وہ علم دوست بھی اسی درجے کا تھا. حضرت امیر خسرو، تاج الدین عراقی، خواجہ حسن، موید جا جرمی اور امیر ارسلان کلامی وغیرہ جو اپنے عہد کی بڑے فاضل و کامل لوگ سمجھے جاتے تھے، جلال الدین کے ندیم تھی. امیر خاصہ حمیدہ راجہ غزل خوانان دربار میں سے تھی، اور محمد شاہ چنگی، فتوح خان، نصیر خان اور بھرور جو موسیقی کے بے بدل ماہر تھی ان کے مسترب تھی. امیر خسرو روز ان کی مجلس میں کوئی نہ کوئی نئی غزل پڑھتے تھے اور شاہانہ انعامات کی بارش ان پر ہوتی تھی. جب جلال الدین عہدہ امیر جامداری سے ترقی پا کر عارض ممالک کے درجے پر پہنچا تھا
تو اسی وقت امیر خسرو کو اپنے پاس بلوا لیا تھا اور سفید جامہ اور کمربند عنایت کر کے جو عمرائے کبار کے لیے مخصوص تھا ان کو مصحف داری کی خدمت سپرد کر دی اور بہت بڑا منصب مقرر کر دیا۔ جب بادشاہ ہوا تو یہ التفات اور زیادہ بڑھ گیا اور دہلی کے شاہی کتب خانے کا اہتمام امیر خسرو کے سپرد کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہی کہ وہ علم و ہنر کی پوری قدر کرتا تھا اور مردم شناسی کی صحیح قابلیت اپنے اندر رکھتا تھا، اور جلال الدین خود بھی شعر کہا کرتا تھا۔ غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجو نے ولایت کڑھا میں سلطان مغیث الدین کا لقب اختیار کر کے اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کر دیا اور ایک عظیم لشکر لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ خبر شاہ جلال الدین خلجی کو پہنچی تو اس نے اپنی بیٹے ارکلی خان کو ہراول بنا کر آگے روانہ کیا اور خود 12 کوس کے فاصلے سے عقب میں روانہ ہوا۔ ارکلی خان اور چھجو کا مقابلہ ہوا جس میں چھجو کو شکست ہوئی۔ ارکلی خان نے ملک چھجو سے امیر علی، میر جامدار اور دوسرے باغی امراء کو قید کر کے ان کی گردن میں 2 شاخہ ڈال کر اونٹوں پر سوار کرا دیا اور اپنے باپ کے پاس اسی حال میں روانہ کیا۔ جب یہ لوگ بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر رومال ڈال لیا اور بے اختیار ہو کر چیخ پڑا کہ یہ کیا ہے، فوراً ان لوگوں کو اتار دو اور حمام میں لے جاؤ۔ جب یہ لوگ نہا چکے تو خاص قلتیں عطا ہوئیں اور دربار میں بلا کر حد درجے نرمی اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے اس عمل سے یہ لوگ سخت شرمسار ہوئے، لیکن بادشاہ اسے بھی گوارا نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بغاوت کر کے کوئی نمک حرامی نہیں کی، کیونکہ میں تمہارا بادشاہ نہ تھا کہ مجھ سے مخالفت نمک حرامی ہوتی، بلکہ تم نے اپنے ولی نعمت کی طرفداری کی تھی اور یہ تمہارا فرض تھا۔ خون ریزی سے احتراز۔ اتفاق سے چند دن بعد چھجو کو بھی کسی زمیندار نے گرفتار کر کے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی بڑی عزت کی اور ملتان بھیج کر وہاں کے حاکم کو لکھا کہ شاہ بلبن کے برادر زادے کو نہایت دلجوئی سے رکھا جائے اور اس کے لیے تمام سامان عیش و تفریح کا مہیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں ہے، انہیں قتل کر دینا چاہیے، لیکن سلطان جلال الدین نے کہا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں اور اس وقت تک میں نے کسی کا خون نہیں بہایا، اب وقت آخر میں مجھے اس پر مجبور نہ کرو۔ اس واقعے کو ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں نہایت تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ خود حضرت امیر خسرو نے اس واقعے کی روایت اس سے کی تھی۔ سلطان جلال الدین کی نرمی اور آشتی پسندی سے بعض مفسد مزاج خلجی برہم تھے اور نشہ و شراب کے وقت بسا اوقات کہہ گزرتے تھے کہ ایسے بادشاہ کو قتل کر ڈالنا چاہیے۔ سلطان جلال الدین کو یہ خبریں ملتی تھیں تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ شراب کے نشے میں انسان ایسی ہی فضول باتیں بک دیا کرتا ہے، ان پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ جب سلطان کا رحم و کرم اس حد تک بڑھ گیا تو ایک دن ملک تاج الدین کے مکان پر یہ لوگ جمع ہوئے اور نشے کی حالت میں یہ فیصلہ کیا کہ ملک تاج الدین بادشاہ ہونے کے قابل ہے۔ ایک نے کہا کہ میں اس نیم شکاری یعنی چاقو سے جلال الدین کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ ابھی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو سب کو طلب کیا اور برہم ہو کر ایک تلوار ان لوگوں کے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا کہ اگر تم میں کوئی مرد ہے تو اسی وقت نکل آئی اور مجھ سے مردانہ فیصلہ کر لی، ورنہ یوں فضول بکنے سے کیا فائدہ ہے۔ سب لوگ نادم و منفعل کھڑے تھے اور بادشاہ کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ آخر ملک ناصر دواددار نے، جو بادشاہ کا ندیم تھا اور خود بھی اس سازش کرنے والی جماعت میں شریک تھا، عرض کیا کہ جہاں پناہ کو معلوم ہے کہ نشے کی حالت میں انسان کے منہ سے ایسی ہی فضول باتیں نکل جاتی ہیں، اور اگر بادشاہ مواخذہ کرے گا تو پھر ہم لوگوں کے لیے سفر کہاں ہے۔ سلطان جلال الدین کا غصہ فرو ہو گیا اور کسی کو معمولی تنبیہ بھی نہیں کی۔ غیاث الدین بلبن کے عہد میں جب جلال الدین نائب سمانہ اور سہ جامدار تھا تو صوبہ کیتھل اس کی حکومت میں تھا۔ اس نے مولانا جلال الدین سے، جو شعرائے اثر میں سے تھے اور جن کے پاس ایک گاؤں مدد معاش میں بطور جاگیر وظیفے کے تھا، حسب قاعدہ خراج طلب کیا۔ اس پر مولانا نے برہم ہو کر جلال الدین کی ہجو میں ایک مثنوی لکھی اور اس کا نام خلجی نامہ رکھا۔ جب جلال الدین بادشاہ ہوا تو یہ ڈرے اور اپنے گلے میں رسی ڈال کر گنہگاروں کی طرح دربار میں حاضر ہوئے، لیکن سلطان جلال الدین نے نہایت عزت سے ان کی پذیرائی کی اور خلعت فاخرہ اور انعامات سے سرفراز کر کے اس گاؤں کے علاوہ ایک گاؤں اور جاگیر میں دے دیا۔
اس سے زیادہ دلچسپ ایک اور واقعہ ہے کہ جس زمانے میں جلال الدین نائب سمانہ اور منڈہاروں کے دیہات پر تاخت میں مصروف تھا تو ایک منڈاہر نے اس کے چہرے پر آ کر تلوار ماری اور ایسا سخت زخمی کیا کہ جلال الدین 1 سال تک بیمار رہا اور زخم کا نشان آخر تک نہ گیا۔ جب جلال الدین بادشاہ ہوا تو یہ منڈاہر بھی مولانا جلال الدین کی طرح گلے میں رسی ڈال کر حاضر ہوا۔ سلطان نے اسے دیکھ کر کہا کہ میں نے اس منڈاہر جیسا کوئی مرد نہیں دیکھا، اور علاوہ خلعت وغیرہ کی 1 لاکھ جیتل کا وظیفہ مقرر کیا۔ سلطان جلال الدین نے چونکہ مغلوں میں متعدد بار جنگ کی اور کامیابی بھی حاصل کی، اس لیے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کہا جائے تو ناموزوں نہ ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی ملکہ جہاں سے کہا کہ جب قضاء و علماء ان کے پاس آئیں تو وہ اپنی طرف سے اس کی تحریک کرے۔ چنانچہ ملکہ جہاں نے ان لوگوں سے تحریک کی اور سب نے بالاتفاق تسلیم کیا کہ سلطان کو مجاہد فی سبیل اللہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، اور جلال الدین کے حضور میں جا کر درخواست پیش کی کہ آئندہ سے خطبے میں سلطان کو مجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے یاد کرنے کی اجازت دی جائے۔ سلطان جلال الدین یہ سن کر کانپ گیا اور آبدیدہ ہو کر کہا کہ میں نے ملکہ جہاں کو اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ لوگوں سے اس کی تحریک کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری یہ تمام نبرد آزمائیاں محض دنیاوی غرض اور ہوس جاہ کی بنا پر تھیں اور جہاد مقصود نہ تھا، اس لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ہرگز اس لقب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ جب سلطان جلال الدین نے 689 ہجری میں جھائیں اور مالوا فتح کر کے قلعہ رتنبور کا محاصرہ کیا تھا اور تمام مجانق وغیرہ نصب کرا دیے تھے تو اسے صرف اس وجہ سے انجام تک نہ پہنچا سکا کہ اس میں زیادہ خون ریزی ہوتی اور اسے یہ پسند نہیں تھا۔ جلال الدین کے عہد میں سید مولا کے قتل کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں مورخین اسے قابل الزام اور اس کی فطری نرمی کے خلاف خیال کرتے ہیں، لیکن اگر منصفانہ نگاہ سے غور کیا جائے تو سیدی مولا کا قتل نامناسب فعل قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ جلال الدین کے رسم و لطف پر کوئی الزام اس سے عائد ہوتا ہے۔ تمام مورخین نے اس واقعے کو نہایت شرح اور بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، ہم بھی یہاں مختصر الفاظ میں اس کا ذکر کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ سیدی مولا ایک درویش تھا جو ولایت ملک بالا سے عہد بلبن میں دہلی میں آیا تھا۔ ملحقات شیخ عین الدین بیجاپوری نے لکھا ہے کہ یہ جرجان سے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کی زیارت کو ہندوستان آیا تھا اور حضرت گنج شکر کی اجازت سے عہد بلبن میں آیا تھا۔ بہرحال یہ یقینی ہے کہ سیدی مولا ایک بزرگ صوفی منش آدمی تھا، اور جب وہ دہلی آیا تو بہت جلد اس کی شہرت عام ہو گئی اور تمام امراء و خوانین و ملوک اس کے پاس آنے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے 1 پیسہ نہیں لیتا تھا، لیکن اس کے مصارف شاہانہ تھی اور اسی وجہ سے لوگ زیادہ معتقد ہو گئے تھے۔ اس نے زر کثیر صرف کر کے ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور نہایت فراغ دلی کے ساتھ لنگر جاری کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے مطبخ میں روزانہ 1000 من میدہ، 2 من قند، 2 من شکر، 500 من گوشت اور اسی قدر گھی کا صرف تھا۔ علاوہ اس کے وہ نہایت دریا دلی سے ایک ایک شخص کو 3 ہزار اشرفیاں انعام میں دیتا تھا۔ الغرض اس کی زندگی ایک معمہ تھی اور مخلوق نے ہر طرف سے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب سلطان جلال الدین کا زمانہ آیا تو بھی اس کی یہی حالت تھی اور تمام امراء وغیرہ وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص قاضی جلال الدین کا شانی بھی تھا۔ یہ شخص بڑا مفسد تھا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا اقتدار قائم کر کے سیدی مولا کے دل میں سلطنت کی ہوس پیدا کر دی اور اب خانقاہ سلطان جلال الدین کے خلاف سازش کا مرکز ہو گئی۔ چند دن بعد سازش مکمل ہو گئی اور یہ قرار پایا کہ آئندہ جمعہ کو جب بادشاہ نماز کے لیے نکلے تو اسے قتل کرا دیا جائے اور سیدی مولا کے 10,000 مرید جمع ہو کر اپنے پیر کو تخت پر بٹھا دیں۔ اتفاق سے ایک شخص اس سازش میں ایسا بھی تھا جو سلطان جلال الدین کا بہی خواہ تھا، اس لیے وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور تمام حالات مفصل عرض کر دیے۔ بادشاہ نے ان سب کو طلب کر کے دریافت کیا تو سب نے انکار کر دیا اور تحقیقات سے بھی کوئی شہادت ایسی فراہم نہ ہو سکی جو جرم کو ثابت کر دیتی، لیکن چونکہ دیگر ذرائع سے اس سازش کا پایا جانا یقینی طور سے ثابت ہو چکا تھا، اس لیے قاضی جلال الدین کاشانی کو بدایون عہدہ قضا پر بھیج دیا اور دیگر امراء کو جو اس سازش میں شریک تھے خارج البلد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدی مولا دست و پابستہ قصر کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ اس وقت کوٹھے پر بیٹھا تھا
بادشاہ نے سیدی مولا سے گفتگو شروع کی۔ اس وقت شیخ ابو بکر توسی بھی، جو جلال الدین کا بے انتہا ممنون تھا، اپنے چند مریدوں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو سیدی مولا نے مجھ پر کیسا ظلم کیا ہے، کچھ تم ہی انصاف کرو۔ یہ سنتے ہی توسی کے ایک مرید نے سیدی مولا پر حملہ کیا اور اس طرح سے اسے کئی جگہ زخمی کر دیا۔ قبل اس کے کہ سلطان کوئی آخری فیصلہ کرتا، شہزادہ کلی خان نے وہیں بالا خانے سے ایک فلیبان کو اشارہ کیا اور اس نے دفتن اپنے ہاتھی سے سیدی مولا کو کچل دیا۔ اول تو واقعات سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سیدی مولا کو جلال الدین نے قتل کر دیا، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اس کے قتل سے خوش ہوا تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک باغی کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اتفاق سے جلال الدین کو سازش کا حل برمحل نہ معلوم ہو جاتا تو نتیجہ یہی ہوتا کہ جلال الدین قتل کر دیا جاتا، اور سلطنت اگر سیدی مولا کو نہ ملتی تو بھی ملک میں نقص امن اور فساد تو ضرور پیدا ہو جاتا۔ سلطان جلال الدین کے متعلق عام طور سے تمام مورخین نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ رحیم و نرم مزاج تھا، اور یقیناً اصول جہانداری کے لحاظ سے اس میں یہ بڑا نقص تھا، کیونکہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے چوروں اور قطاع الطریق کو بھی کافی سزا نہ دے سکتا تھا۔ اس لیے اگر سیدی مولا کے معاملے میں اس نے نسبتاً سختی سے کام لیا تو ظاہر ہے کہ واقعی یہ سازش نہایت سخت رہی ہوگی، اور وہ اس فتنے کے فروغ کرنے پر مجبور ہو گیا ہوگا۔ سلطان جلال الدین اپنی صفات کے لحاظ سے عجیب و غریب بادشاہ تھا، اور اس کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو اس کے فطری ورافت کے منافی ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے بھتیجے علاء الدین خلجی نے، جو اس کا داماد بھی تھا اور ملک چھجو کے بعد کڑہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا، نہایت بزدلی اور صفاکی کے ساتھ اسے قتل کرا دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ علاء الدین کی سرکشی۔ مورخین نے اس واقعے کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ہم بھی مختصراً اس کا ذکر ضروری خیال کرتے ہیں۔ 690 ہجری یعنی 1291 عیسوی میں جب ملک چھجو نے بغاوت کی تھی تو حکومت کڑہ علاء الدین کے سپرد کر دی گئی، جو جلال الدین کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی۔ یہ بڑے عزم کا شخص تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے مقبوضات کو بہت زیادہ وسیع کر لے، چنانچہ اس نے چند دن بعد بھلسا پر لشکر کشی کی اجازت بادشاہ سے طلب کر لی اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت حاصل کر کے دہلی آیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اقتائے کڑہ کے ساتھ اقتائے اودھ کا اضافہ بھی اس کی حکومت میں کر دیا تھا۔ علاء الدین نے بادشاہ سے چندیری پر طاقت کی اجازت طلب کی اور وہ بھی اسے دے دی گئی، چنانچہ یہ کڑہ واپس آیا اور ایک کثیر فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ چندیری کا صرف بہانہ تھا، مقصود اس کا دکن کی طرف جانے کا تھا تاکہ وہاں اپنی حکومت مستقلاً قائم کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساس ملکہ جہاں ادا اور اپنی بیوی سے آزردہ تھا، اس لیے کسی دور جگہ رہنا چاہتا تھا، لیکن واقعہ یہی ہے کہ اس کا حوصلہ موجودہ خدمات کے لحاظ سے بہت زیادہ بلند تھا، اور وہ جلال الدین شاہ کی محبت و کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ایک خود مختار فرمانرواں کی حیثیت پیدا کرنے کا آرزو مند تھا۔ کڑہ میں اس نے کسی سے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور سیدھا الج پور پہنچا اور یہاں سے چل کر دیو گڑھ فتح کیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر خاندیس ہوتا ہوا مالوا کا رخ کیا اور یہاں سے کڑہ پہنچا۔ سلطان جلال الدین اس وقت گوالیار کے قریب شکار میں مصروف تھا کہ اسے بھی یہ خبر معلوم ہوئی۔ چونکہ وہ علاء الدین کی طرف سے مشتبہ ہو گیا تھا، اس لیے عمرہ سے رائے طلب کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ بادشاہ کو چندیری پہنچ کر ڈیرے ڈال دینی چاہیے تاکہ جب علاء الدین خلجی اس طرف سے گزرے تو مجبوراً اسے حاضر ہو کر سارا مال غنیمت پیش کر دینا چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ کثرت دولت سے اس کا دماغ منحرف ہو جائے اور سرکشی اختیار کر لے۔ بادشاہ کو یہ رائے پسند نہیں آئی اور وہ دہلی واپس آ گیا۔ چند دن بعد علاء الدین کی عرض داشت کڑہ سے پہنچی کہ میں تمام مال غنیمت پیش کرنے کے لیے آمدہ ہوں، لیکن اس خیال سے کہ میں 1 سال سے حاضر نہیں ہوا اور ممکن ہے کہ میرے دشمنوں نے بادشاہ کو بدظن کر دیا ہو، اس لیے آتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ اگر عفو تقصیر کا فرمان خط مبارک سے لکھ کر بھیج دیا جائے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اسی کے ساتھ علاء الدین نے لکھنؤتی جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں کہ اگر بادشاہ مع لشکر کے آئے گا کہ وہ لکھنؤتی پہنچ کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ جب علاء الدین نے بادشاہ کو یہ عرض داشت روانہ کی
تو ایک خط اپنے بھائی الماس بیگ کے پاس بھی روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ بادشاہ میری جان کا مالک ہے اور اس کی رنجش نے میری زندگی تلخ کر دی ہے۔ اگر واقعی وہ میرے خون کا پیاسا ہے تو مجھے مطلع کرو تاکہ میں زہر کھا کر مر جاؤں یا کسی اور طرف نکل جاؤں۔ لیکن یہ خط صرف بادشاہ کے دکھلانے کا تھا۔ خفیہ طور سے اس نے اپنے بھائی کو لکھ بھیجا تھا کہ اس خط کو دکھا کر بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ بغیر لشکر کے کڑاہ چلا آئے۔ چنانچہ الماس بیگ نے ایسے رنگ میں اس معاملے کو پیش کیا کہ جلال الدین تنہا کڑاہ جانے پر راضی ہو گیا اور الماس بیگ کو پہلے روانہ کر دیا اور 1000 سوار لے کر کیلو گڑھی سے روانہ ہوا۔ جب ڈبائی پہنچا تو خشکی کا سفر چھوڑ کر دریا کا سفر اختیار کیا اور 17 رمضان 695 ہجری کو کڑاہ پہنچا۔ علاؤدین نے الماس بیگ کو بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ تنہا بادشاہ کو کشتی میں بٹھا کر لے آئے اور فوج ہمراہ نہ آ سکے۔ چنانچہ الماس بیگ اس میں کامیاب ہوا اور عین اس وقت جب کہ آفتاب غروب ہو رہا تھا اور بادشاہ ساحل پر اتر کر علاؤدین کے ساتھ حد درجے محبت سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ سلطان جلال الدین خلجی نے 7 سال اور چند ماہ تک حکومت کی تھی۔ سلطان علاؤدین خلجی 695 ہجری تا 715 ہجری۔ اس میں شک نہیں کہ جس بے دردی کے ساتھ علاؤدین نے اپنے چچا زاد اور خسر سلطان جلال الدین کو قتل کرا کر سلطنت حاصل کی تھی، وہ تاریخ اسلام میں بدترین کہا جا سکتا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ وہی شخص جس نے اپنی سلطنت کی ابتدا ایسی صفاکی سے کی ہو، جس نے بدترین خون ریزی کے ساتھ تخت حکومت حاصل کیا ہو، با اعتبار نظم و نسق، بلحاظ فتوحات، بحیثیت دولت و اقبال ایسا کامیاب حکمران ثابت ہوا ہے کہ تاریخ اسلام مشکل سے اس کا کوئی دوسرا نظیر اس عہد میں پیش کر سکے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ علاؤدین ظالم و سفاک تھا، جاہل و ناشائستہ تھا، لیکن اسی کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بے انتہا بیدار مغز اور مستقل ارادے کا شخص تھا۔ اس نے 20 سال تک حکومت کی اور اس زمانے میں سلطنت دہلی کے حدود دکن تک وسیع ہو گئی۔ بڑے بڑے راجاؤں نے سر اطاعت خم کر دیا، دولت کی کوئی انتہا نہ رہی، سینکڑوں نئی نئی عمارتیں قائم ہو گئیں، علماء اور فضلاء سرزمین دہلی کے ذرے ذرے سے پیدا ہونے لگی، خانقاہیں آباد ہو گئیں، مساجد کی رونقیں بڑھ گئیں، مدارس میں درس و تدریس کا مشغلہ عام ہو گیا، بڑے بڑے صاحبان دل و ارباب ذوق رونما ہو گئے، دربار اساتذہ فن کا مرکز بن گیا، ارزانی حیرت ناک طریقے سے بڑھ گئی اور سلطنت ایسی نظر آنے لگی جیسے کسی مشینری میں کوئی نہایت قوی اور بالکل نیا انجن کام کر رہا ہو۔ الغرض یہ تھا نظام حکومت اس مسلمان بادشاہ کے عہد کا جس کا شمار حد درجے کے ظالم لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ فضولی کی حد تک فیاض و سخی نہ تھا، لیکن ایسی متعدد مثالیں ملیں گی کہ مناسب وقت پر اس نے کمال بے دردی سے دولت صرف کر دی اور مصلحت کے مقابلے میں کبھی طمع کو ترجیح نہیں دی۔ جب علاؤدین کڑاہ سے دہلی کی طرف تخت نشین ہونے کے لیے چلا تو اس نے حکم دیا کہ نہایت آزادی کے ساتھ روپیہ تقسیم کیا جائے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ دہلی پہنچتے پہنچتے ایک بڑی جماعت اس کے ماننے والوں کی اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ چونکہ جلال الدین کے قتل سے لوگوں میں برہمی پیدا ہو گئی تھی اور یہ بھی خیال تھا کہ شاید دہلی میں جنگ کرنی پڑے، اس لیے اس نے اس ذریعے سے لوگوں کو مالوف کرنا چاہا اور ایک بڑی جماعت اپنے ساتھ کر لی۔ ضیاء برنی لکھتا ہے کہ ہر منزل پر 5 من زرعی ستارے ایک سبک سی منجنیق میں رکھ کر اڑائے جاتے تھے اور ہزاروں آدمی ان کے لوٹنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جب بعض عمرہ قوانین دہلی سے علاؤدین کے روکنے کے لیے روانہ کیے گئے تو علاؤدین نے ان سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ صرف دولت سے ان کا مقابلہ کیا اور اس طرح سلطان جلال الدین مرحوم کی تمام فوج کو اپنا طرفدار بنا لیا۔ حسب روایت تاریخ الہی 33 ذی الحجہ 695 ہجری کو اور حسب روایت بیان تاریخ وصاف ذی قعدہ 695 ہجری میں علاؤدین دہلی پہنچا تھا، جہاں وہ دوبارہ صحیح معنوں میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نے ایک طرف خاندان میں سے ان لوگوں کو جن کی طرف سے ادعائے سلطنت یا تحریک بغاوت کا شبہ ہو سکتا تھا انہیں تحقیق کرنا شروع کیا، اور دوسری طرف اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا تاکہ جو برہمی اس کی طرف سے لوگوں کو پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے اور چچا کے قتل کرنے کا داغ بھی محو ہو سکے۔ چنانچہ وہ اس میں بہت کامیاب ہوا
اور اس کی بے نظیر فیضابیوں نے بہت جلد تمام لوگوں کو اس کا طرفدار بنا دیا۔ ان عمرہ میں سے جنہوں نے علاؤدین کی توجہ اپنی طرف جذب کی تھی ضیاء برنی کے چچا اور باپ بھی تھے۔ برنی کے چچا ملک علاؤدین کو ولایت کڑہ سپرد کر دی گئی اور اس کے باپ موید الملک کو قصبہ جون یعنی بلند شہر کی نیابت مرحمت فرمائی۔ سلطان علاؤدین اس میں کلام نہیں کہ بے انتہا سخت اور ظالم ہونے کی حد تک سخت گیر تھا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک بے مثل سپاہی اور بڑے زبردست عزم کا بادشاہ تھا۔ جس وقت علاؤدین کو معلوم ہوا کہ قتلچ خواجہ پسر دواخاں یعنی ماوراؤں نہر کا بادشاہ 2 لاکھ مغلوں کی جمعیت سے دریائے سندھ کو عبور کر چکا ہے اور اب تسخیر دہلی کے لیے چلا آ رہا ہے، تو وہ بہت متردد ہوا، کیونکہ فتنہ مغل سے خائف ہو کر ہزاروں آدمی قرب و جوار کے بھاگ بھاگ کر روزانہ دہلی میں پہنچ رہے تھے۔ گلیوں، بازاروں، مسجدوں اور محلات میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو ان پناہ گزینوں سے نہ بھر گئی ہو۔ غلہ اور تمام اشیاء سخت گیراں ہو گئی تھی۔ چنانچہ علاؤدین نے عمرہ کو جمع کر کے سب کی رائے طلب کی، چونکہ دہلی کی حالت اس وقت ایسی نہ تھی کہ مغلوں کی مدافعت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اکثر عمرہ نے یہی رائے دی کہ جہاں تک ممکن ہو صلح اور آشتی سے کام لے کر اس فتنے کو دفع کر دینا چاہیے۔ علاؤدین نے یہ سن کر کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ بتائیے کہ میں دنیا کو اپنی صورت کیوں کر دکھا سکوں گا؟ کیا منہ لے کر گھر میں جاؤں گا اور میں کیا سلطنت کروں گا؟ نتیجہ جو کچھ ہو میں ان مغلوں سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ اس نے شہر کا مناسب انتظام کر کے فوج جمع کر لی اور میدان میں مغلوں سے ایسا مردانہ مقابلہ کیا کہ تاریخ میں اس کی دوسری نظیر مشکل سے مل سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں کو سخت شکست ہوئی اور علاؤدین تاج فتح مندی سر پر رکھے ہوئے دہلی واپس آیا اور اپنے نام کے خطبے میں اور سکوں میں سکندر ثانی کا لقب اضافہ کیا۔ سلطان علاؤدین باوجود ایک جابر و خودسر بادشاہ ہونے کے ہمیشہ تمام امور میں اپنے عمرہ سے مشورہ طلب کرتا تھا اور ایک صاحب الرائے کے مقابلے میں اپنے بڑے سے بڑے ارادے کو ترک کر دیتا تھا۔ جب سلطان علاؤدین تخت نشین ہونے کے بعد 2 سال کے اندر تمام خطرات کو دفع کر چکا، مسلسل کامیابیوں اور فتوحات نے اس کے حدود سلطنت کو بہت زیادہ وسیع کر دیا اور گجرات وغیرہ پر قابض ہو کر تمام امور سلطنت اس کے مرضی کے مطابق طے ہو گئی، تو اسے اپنی عظمت و جبروت کا ایک سخت پیندار پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ایک دن سوچا کہ جس طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 اصحاب کی مدد سے ایک دین و شریعت کو رواج دیا تھا، اسی طرح اگر میں بھی اپنے 4 یار الماس بیگ، الغ خان، ملک حضبر الدین ظفر خان، ملک نصرت خان اور سنجر علب خان کی مدد سے کوئی شریعت قائم کروں تو میرا نام قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی کے ساتھ دوسرا خیال اس نے یہ قائم کیا تھا کہ جس طرح سکندر رومی نے کشور کشائی اور ملک گیری میں شہرت حاصل کی تھی، اسی طرح میں بھی خراساں اور ماوراء النہر وغیرہ پر قبضہ کر کے تمام عراق و فارس، عجم و شام، فرگستان اور حبش وغیرہ کو مفتوح کروں اور اپنی شریعت کو رواج دوں۔ جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا تو اکثر اس مسئلے پر بحث کرتا اور اس کے عمراء و ندیم خوف کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکتے۔ ایک دن علاؤدین الملک کوتوال کے سامنے بھی یہی ذکر ہوا۔ اس نے حد درجے جرت سے کام لے کر علاؤدین کو سمجھایا کہ منصب نبوت خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور چونکہ اب سلسلے نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ خیال قائم کرنا سخت نادانی اور خلاف انصاف ہے۔ اور رہی بات سکندر کی طرح فتوحات حاصل کرنا، تو اس کے لیے دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی وزیر ارسطالیس کی طرح ہے جو آپ کی غیبت میں انتظام سلطنت کو درہم برہم نہ ہونے دے۔ یہ سن کر علاؤدین نے کہا کہ پھر اب میں کیا کروں گا؟ یہ تمام خزائن و دفائن کس کام میں لائے جائیں گی؟ علاء الملک نے کہا کہ ابھی تو ہندوستان کا سارا جنوبی حصہ تسخیر کے لیے پڑا ہوا ہے۔ رتنبور، چندیری، چتور، مالوا، دھارا، اجین فتح کیجیے، اور علاوہ اس کے حدود کابل کا مستحکم کرنا ضروری ہے تاکہ مغلوں کی طرف سے اطمینان کلی حاصل ہو جائے۔ سلطان علاؤدین نے یہ سن کر اپنے خیال سے توبہ کی، اور اسی وقت علاؤدین الملک کو 10,000 سکے، 2 آراستہ گھوڑے، نہایت قیمتی زرعی خلط، طلائی کمربند جو وزن میں نصف من تھا، اور 2 گاؤں انعام میں دیے گئے۔
سلطان علاء الدین راست پسندی کے ساتھ اصول سیاست سے بھی کما حق واقف تھا اور نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے تمام ذرائع صرف کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ قلعہ رتنبور کی تسخیر کے لیے آمادہ ہوا اور وہاں توقع سے زیادہ اسے دیر لگی تو دہلی میں مسلسل 3-4 سازشیں اس کے خلاف پیدا ہو گئیں۔ سب سے پہلے سلیمان شاہ اکد خان یعنی برادرزادہ علاء الدین نے سازش کی اور اپنے نزدیک سلطان علاء الدین کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد امرو خان اور منگو خان علاء الدین کے ہمشیر زادگان نے سلطان کی غیبت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر علم بغاوت بلند کیا، لیکن یہ بھی گرفتار ہو کر اپنی سزا کو پہنچے۔ پھر آخر میں حاجی نامی ایک شخص نے زیادہ سنگین بغاوت کی۔ یہ امیر الامرا فخر الدین کوتوال سابق کا غلام تھا۔ اس نے دہلی کو خالی پا کر ہنگامہ مچا دیا جو مشکل سے فرو ہو سکا۔ گجرات کی 9 مسلموں کی بغاوت اس سے قبل ظاہر ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے سلطان علاء الدین متردد ہوا اور بغاوتوں کے اس سلسلے کو ختم کر دینے کے لیے اس نے امراء کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا۔ ان میں بعض نے کہا کہ بدامنی کے 4 اسباب ہوا کرتے ہیں۔ پہلا سبب خلق کے نیک و بد سے بادشاہ کا لا علم رہنا، دوسرا شراب کا اعلانیہ استعمال، کیونکہ نشے کی حالت میں لوگ مافیوز ضمیر کو آزادی کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں اور اسی طرح فتنہ و فساد پر لوگوں میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ امراء و اعیان کا ایک دوسرے سے تعلق رشتہ داری اور خلوص و محبت کا بڑھ جانا کہ ایک پر اگر آفت آتی ہے تو سب اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھا زر و مال کی کثرت کہ جب بد اصل آدمی دولت مند ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ ان میں خیالات فاسد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ محکمہ جاسوسی کا قیام۔ علاء الدین یہ سن کر متنبہ ہوا اور سب سے پہلے اس نے اپنی بے خبری دور کرنے کے لیے تمام ملک میں جاسوس مقرر کیے اور خبر رسانی کا ایک ایسا مکمل انتظام کیا کہ امراء وغیرہ جو باتیں رات کو اپنے گھر کے اندر کرتے تھے وہ صبح کے وقت بادشاہ کو معلوم ہو جاتی تھیں، اور جب امیر آتا تو بادشاہ ایک پرچے پر لکھ کر اسے دکھا دیتا کہ رات کو تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگ اس قدر خائف ہو گئے کہ خلوت و جلوت میں گفتگو کرنا دشوار ہو گیا اور سازش اور سرگوشی کا بالکل سد باب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے ملک کے تمام راستوں کو اس قدر محفوظ کر دیا کہ تمام قافلے آزادی کے ساتھ سفر کرتے تھے اور رات کو اپنا اسباب بغیر کسی حفاظت کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہ انتظام صرف دہلی ہی کے قرب و جوار میں نہ تھا، بلکہ کابل اور کشمیر سے لے کر بنگال تک، سندھ و گجرات سے لے کر تلنگانہ تک ہر جگہ راستوں کے پرامن ہونے کی یہی کیفیت تھی، اور رہزنی اور قزاقی بالکل مفقود ہو گئی تھی۔ اگر کوئی سیاح یا مسافر گاؤں میں پہنچتا تو اس گاؤں کے لوگ اسے عزت کے ساتھ ٹہراتے اور کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے۔ دوسرا انتظام شراب خواری کا تھا۔ ہر چند یہ ذرا مشکل تھا کیونکہ علاء الدین خود اس کا عادی تھا، لیکن اس نے اپنی طبیعت پر سخت جبر کیا اور سب سے پہلے اپنے آبدار خانے کو درہم برہم کر دیا۔ جس قدر چینی کے برتن تھے انہیں توڑوا دیا گیا اور طلائی اور نقرئی ظروف کو گلوا کر دارالضرب میں بھیج دیا گیا، اور تمام ملک میں اعلان کر دیا کہ بادشاہ نے شراب سے توبہ کر لی ہے، اس لیے اب اگر کوئی شراب بنائے گا یا پیے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس فرمان کے بعد اس قدر شراب کے قرابے لوگوں نے اپنے گھروں سے نکال کر انڈیلے کہ تمام راستوں میں کیچڑ ہو گئی۔ الغرض جب وہ اس انتظام سے بھی فارغ ہوا تو امراء اور داعیان کے لیے ایک فرمان جاری کیا گیا کہ آئندہ سے بلا حکم سلطانی آپس میں نہ کوئی رشتہ قائم کریں اور نہ ایک دوسرے کی دعوت کریں۔ اس سے تمام امراء کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور آپس میں تعلقات و رشتہ داری پیدا کرنا مسدود ہو گیا۔ چوتھے سبب کا اس نے یہ انتظام کیا تھا کہ سوائے مخصوص امراء کی اور لوگوں کے پاس جتنے گاؤں وقف، انعام اور جاگیر یا منصب کی صورت میں پائی جاتی تھی سب کو ضبط کر کے خالصہ کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب پر معاش تنگ ہو گئی اور فتنہ و فساد کا خیال دور ہو گیا۔ اس نظام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دیہات کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت تک انتظام کی صورت یہ تھی کہ مقدم اور چودھری سے وصولی اور مال گزاری کا معاملہ ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ رعایا کو سخت تباہ کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان نے پیمائش زمین کے مطابق مال گزاری فی بسوہ مقرر کی اور حکم دیا کہ نصف پیداوار بلا کسی استثناء اور کمی کے سب سے وصول کر لی جائے۔
علاوہ اس کے مقدموں سے جو وصول ہو وہ خزانے میں داخل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ کوئی شخص خواہ مقدم ہو یا معمولی کاشتکار 4 بیل، 2 بھینس، 2 گائیں اور 12 بکریوں یا بھیڑوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ پھر چرائی بھی مقرر کی گئی اور آباد گھروں کا کرایہ بھی معین کیا گیا۔ اگر کوئی محرر یا عامل بددیانتی کرتا یا ان احکام کی پوری پابندی نہ کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی، اور اگر سوائے چارے کی وہ کوئی اور چیز گاؤں سے حاصل کرتا تو پٹواری کے کاغذات سے دے کر اس سے قیمت وصول کر لی جاتی۔ اس سختی کا یہ نتیجہ ہوا کہ خائن عمال و محرر ملازمت سے بیزار ہو کر نوکریاں ترک کرنے لگے، اور تمام مقدم اور چودھری جو معزز و امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے بالکل محتاج ہو گئے، اور ان کی عورتیں محنت و مزدوری کرنے لگی تھیں۔ مغلوں کا حملہ روکنے کی تدابیر۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علاؤالدین ایک بار میدان کیلی میں مغلوں کو شکست دے چکا تھا، لیکن وہ ان کے فتنے کی طرف سے بالکل مطمئن نہ تھا، اور نہ مغل اپنے حوصلوں کو ترک کر چکے تھے۔ جب انہیں موقع ملتا وہ ہندوستان کی طرف بڑھتے اور دہلی کو فتح کرنے کی تدابیر اختیار کرتے۔ چنانچہ جب علاؤالدین 702 ہجری میں قلعہ چتور کے محاصرے میں مصروف تھا تو ماورون نہر میں یہ خبر پہنچی کہ میدان خالی ہے اور مغل فوجیں دہلی کی طرف بڑھنے لگی ہیں۔ علاؤالدین قلعہ چتور فتح کرنے کے بعد مجبوراً پھر دہلی واپس آیا، لیکن چونکہ شاہی افواج کا ایک بڑا حصہ ورنگل کی طرف فتوحات میں مصروف تھا، اس لیے وہ فکرمند ہوا کہ اب کیا کرے۔ تاہم اس نے غاربندی اور خندقوں سے دہلی کو محفوظ کیا اور اپنے منتشر افواج کو فراہم کرنا چاہا۔ اتفاق سے 2 ماہ محاصرہ کرنے کے بعد مغلوں میں از خود خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد علاؤالدین نے مستقلاً ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہی جن سے آئندہ کے لیے بھی مغلوں کی طرف سے اطمینان ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے حصار دہلی کو از سر نو تعمیر کروایا۔ قصر 1000 ستون اور دوسری عمارات تیار کی گئیں، لیکن صرف حصار و عمارات بیکار تھیں۔ اس لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ عساکر سلطانی کی مقدار تعداد میں زیادہ کر دی جائے، اور یہ اس وقت ممکن تھا کہ جب تنخواہیں کم کر دی جائیں، ورنہ یوں تو موجودہ خزانہ صرف 6 سال کے مصارف کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ عمرا نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ لشکریوں کی تنخواہ اس وقت کم ہو سکتی ہے جب تمام اشیاء ارزاں ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے علاؤالدین نے چند قواعد مقرر کیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ غلہ، کپڑا وغیرہ بہت ارزاں ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ پھر قحط بھی رونما ہوا، لیکن ارزانی بدستور باقی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قواعد سلطان علاؤالدین کی خصوصیات حکومت میں داخل ہیں، جن کی طرف اس سے قبل کسی کو توجہ نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس قدر ارزانی اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی۔ پھر لطف یہ ہے کہ ارزانی عارضی نہ تھی، بلکہ علاؤالدین کے بقیہ ایام حکمرانی تک بدستور باقی رہی تھی، اور اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ وہ ضوابط و قواعد مجملاً یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اہل بازار کو نرخ مقرر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، صرف بادشاہ نرخ مقرر کرے گا۔ ملک قبول یعنی القان، جو انتظامی معاملات میں نہایت صحیح فراست رکھتا تھا، منڈی کا داروغہ یا شہنہ مقرر کیا گیا تھا، جس کا کام صرف یہ تھا کہ مقررہ ٹیکس میں کوئی تفاوت نہ ہونے دے۔ 2 آبا کے تمام خالصہ دیہات کی مالگزاری غلے کی صورت میں وصول کی جائے، اور سلطنت کی طرف سے غلے کے انبار محفوظ رہیں۔ اگر بازار کا غلہ کم ہو جائے تو شاہی غلے کو بازار کے نرخ سے فروخت کریں۔ سلطنت کے تمام سفری غلہ فروشوں یعنی بنجاروں کو طلب کر کے ساحل جمنا پر آباد کیا جائے، اور ان سے معاہدہ کیا جائے کہ باہر سے غلہ منگوا کر شہر میں مقرر نرخ سے فروخت کریں گے۔ غلہ جمع کرنے کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ اگر کوئی شخص غلہ جمع کرتا تو بحق سلطنت خرق کر لیا جاتا اور سخت تنبیہ کی جاتی، اور ولایت 2 آبا کے افسران سے اقرار نامہ لیا گیا تھا کہ کوئی شخص ان کے علاقے میں غلہ جمع نہ کرے گا۔ افسران مال یعنی ریونیو سے اقرار نامہ لیا گیا تھا کہ وہ کھیتوں ہی پر بنجاروں سے قیمت دلا کر غلہ دے دیں، اور سوائے اپنے ضروری خرچ کے غلے کا 1 دانہ بھی کوئی کاشتکار گھر نہ لے جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بنجاروں کو غلہ آسانی سے ملنے لگا اور بازار میں افراط ہو گئی۔ منڈی کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس نے 3 عہدیدار مقرر کیے تھے، ایک شہنہ منڈی، دوسرے برید منڈی اور تیسرے جاسوس منڈی۔ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ بازار کے حال
اور منڈی کے نرخ سے روزانہ بادشاہ کو اطلاع دیتا، اور اگر ان اطلاعات میں ذرا بھی تفاوت ہوتا تو شہنہ سے سخت باز پرس کی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی شخص مقررہ قواعد سے انحراف کرنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، اور تمام بازار ایک مشین کی طرح چل رہا تھا۔ اور حیرت یہ ہے کہ برسات کے زمانے میں کبھی غلے کے نرخ میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار قحط کے زمانے میں شہنہ نے صرف 1 پیسہ فی من نرخ بڑھا دینے کی درخواست کی تو سلطان نے اس بات پر 21 چوب اس کے مارے۔ کوئی شخص ایک وقت میں روزانہ خرچ کے علاوہ نصف من سے زیادہ خرید نہیں سکتا تھا۔ اگر قحط کی وجہ سے مساکین کا ہجوم زیادہ بڑھ جاتا اور ان کا کوئی معقول انتظام نہ ہوتا تو شہنہ کے آفیسر کو سخت سزا دی جاتی۔ شہر کا ہر محلہ ایک بنجارے کے سپرد تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ اس محلے کے لوگوں کو روزانہ غلہ مہیا کرے گا۔ اسی طرح کپڑے کا نرخ مقرر کیا گیا تھا۔ اعلیٰ درجے کا سوتی کپڑا 20 گز فی نقرہ اور اوسط درجے کا سوتی کپڑا 30 گز فی نقرہ فروخت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی مناسبت سے اور تمام قسم کے کپڑوں کی قیمت متعین کی گئی۔ اس کے لیے اس نے ایک مکان سرائے عدل کے نام سے تعمیر کروایا اور حکم دیا کہ یہاں صبح سے لے کر نماز پیشین تک دکانیں کھلی رہیں گی۔ اسی طرح گھوڑوں کی قیمت 12 سے 20 نقرے تک مقرر کی گئی اور حکم دیا گیا کہ صرف بازار ہی میں نرخ مقررہ کے مطابق گھوڑوں کی خرید و فروخت ہو۔ لونڈی غلاموں کی قیمت 200 نقرہ اور 500 نقرے تک مقرر کی گئی تھی۔ الغرض اس نے گائے، بھینس، بکری اور بازار کی تمام چیزوں یعنی ٹوپی سے موزے تک، شانے سے سوزن تک اور نیشکر سے سبزی تک، ہریسہ سے شوربہ تک، حلوائی صابونی سے ریوڑی تک، بریانی سے روٹی تک، پان پھول سے ساگ پات تک، الغرض تمام ضروری اشیاء، حتیٰ کہ ایک ندیم خاص کے کہنے پر شاہدان بازاری تک کا نرخ مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ فرشتے نے لکھا ہے کہ زنان عصمت فروشی خانہ انداز ہو کر گرستن ہو گئیں اور کوئی رنڈی نہ رہی۔ جب علاؤدین بازار کا سارا انتظام کر چکا تو اس نے سپاہیوں کی تنخواہیں حسب ذیل مقرر کر دیں۔ سپاہی درجے اول 234 نقرہ، سپاہی درجے دوم 156 نقرہ اور سپاہی درجے سوم 85 نقرہ۔ جس کے پاس 2 گھوڑے ہوتے اسے 85 نقرہ اور زیادہ ملتا۔ عارض ممالک، جسے موجودہ اصطلاح انگریزی میں ماسٹر کہہ سکتے ہیں، تمام سپاہ کا معائنہ کرتا، اور جو فن تیر اندازی اور شمشیر زنی وغیرہ کا ماہر ہوتا اسے گھوڑے کی قیمت دے دی جاتی اور گھوڑا داغ دیا جاتا۔ جب علاؤدین ان تمام انتظامات سے فارغ ہو گیا اور اس نے فوج کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ صرف سواروں کی تعداد 4,72,000 ہے۔ اسی عسکری انتظام کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد جب مغلوں نے عہد علائی میں ہندوستان کا قصد کیا تھا تو ہمیشہ انہیں شکست ہوئی اور نہایت کثیر تعداد میں مقتول و مقید ہوئے تھے۔ علاؤدین پہلے بالکل ناخواندہ شخص تھا اور بات کو اس نے صرف معمولی نوشت و خواند سیکھ لی تھی۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ جتنے ماہران فن، بزرگان دین، علماء اکرام اور شعراء اس کے زمانے میں ہوئے ہیں، کسی احد کو نصیب نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علاؤدین صابر نبیرہ، شیخ فرید الدین گن شکر، قطب الاولیاء شیخ رکن الدین بن صدر الدین عارف ملتانی اسی عہد کے بزرگوں میں سے تھے۔ علاوہ ان حضرات کے شیخ صدر الدین جو بے مثل فیاض تھے، تاج الدین ولد صدر الدین جو اپنی جود و سخاوت اور علم و حلم کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، سید مغیث الدین، وحید نجیب الدین، قاضی جلال الدین، قاضی صدر الدین، مولانا ضیاء الدین اور حمید الدین ملتانی جو اپنے کمالات ظاہری اور باطنی میں مخصوص درجہ رکھتے تھے، اسی بادشاہ کے دربار سے متعلق تھے۔ علماء ظاہری میں اس وقت 46 صرف وہ لوگ تھے جو درس و تدریس کے مشغلے میں مصروف تھے۔ فن قرات کے جاننے والوں میں مولانا نشاطی، مولانا علاؤدین، خواجہ ذکی، خواجہ زادہ، شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اہل واز میں سے مولانا حسام الدین، مولوی جلال الدین، مولانا شہاب الدین جلیل، مولانا کریم وہ نفوس تھے جنہیں نوادر روزگار میں جگہ دی جاتی تھی۔ طبقہ شعراء میں صدر الدین علی، فخر الدین، حمید الدین، مولانا عارف، عبد الحکیم، شہاب الدین، جن میں سے ہر ایک شعر و شاعری میں ایک خاص طرز کا مالک تھا، اور ان سب کے سرتاج
حضرت امیر خسرو جو جامع کمالات ظاہری اور باطنی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں ایک فرد تسلیم کیے جاتے ہیں، اسی دربار کے ضلع ربا تھے۔ طبیبوں میں صدر الدین جوینی طبیب، علیم الدین اور مولانا بدر الدین دمشقی خاص لوگ تھے۔ مولانا بدر الدین کی مسیحائی اور حذاقت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت تک کوئی دوسرا طبیب اس ذہانت و فراست کا پیدا نہیں ہو سکا۔ ان کی نسبت مشہور ہے کہ اگر چند جانوروں کا قارورہ ایک جگہ ملا دیا جاتا تو یہ بتا دیتے کہ فلاں فلاں جانوروں کا بول ان میں شامل ہے۔ اور علاوہ ان سب کے دیگر فنون کے ماہرین جن میں مغنی مطرب، اہل نجوم وغیرہ شامل تھے، کثرت سے پائے جاتے تھے اور ان کا شمار مشکل تھا۔ علاؤالدین کے عہد میں اس قدر مسجدیں، خانقاہیں، حوض، مینار اور حصار تعمیر ہوئے تھے کہ کسی اور بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئے۔ فرشتہ لکھتا ہے علاؤالدین کے شاگرد پیشے کی تعداد 70,000 تھی، جن میں 7,000 صرف معمار و گلکار تھے جو بڑی سے بڑی عمارت کو چند ہفتوں میں تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ تمام سلطنت میں سڑکیں کثرت سے بن گئی تھیں اور نہایت عمدہ حالت میں تھیں۔ جب سلطان قطب الدین مبارک شاہ یعنی علاؤالدین کے بیٹے اور جانشین نے دہلی سے دولت آباد کا سفر کیا ہے تو اس وقت کا حال ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ دہلی سے دولت آباد یعنی دیو گڑھ تک 40 دن کا سفر تھا، اور ان دونوں شہروں کے درمیان جو سڑک تھی اس کے دونوں جانب بید وغیرہ کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک مسافر ایسا محسوس کرتا تھا گویا وہ کسی باغ کی روش پر چل رہا ہو۔ ہر میل پر ڈاک کی چوکی تھی اور راستے میں ہر جگہ اسے تمام ضرورت کی چیزیں اس قدر فراوانی سے دستیاب ہوتی تھیں گویا بازار لگا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں سے اور سڑکیں 6 مہینے کی راہ کی معبر اور تلنگانہ تک بنی ہوئی تھیں۔ ہر منزل پر بادشاہ اور دیگر مسافروں کے قیام کے لیے مکانات بنے ہوئے تھے۔ مفلس مسافروں کو زیادہ راہ کی مطلق فکر نہیں ہوتی تھی اور انہیں تمام چیزیں مفت ملتی تھیں۔ سب سے پہلے جو شخص ہاتھی پر عماری رکھ کر سوار کرتا تھا وہ علاؤالدین خلجی تھا۔ سلطان علاؤالدین اپنے عزم و جبروت، اپنی سطوت و سیاست کے لحاظ سے تاریخ ہندوستان کا عجیب و غریب بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے عہد کی چند خصوصیات کو ضیاء برنی نے ایک جگہ حسب ذیل جمع کیا ہے۔ غلہ، کپڑا اور دیگر اشیاء کی ارزانی، مسلسل فتوحات اور دولت کا بے شمار انبار، بڑی فوج کا قیام خلیل خرچ سے، باغیوں کی سرکوبی اور تمام راجاؤں اور ماتحت فرما رواؤں کا اطاعت شعار رہنا، مغلوں کی تباہی، ملک کے تمام راستوں کی حفاظت، بازاری لوگوں کا ایماندار ہو جانا، مسجدوں، میناروں، قلعوں اور تالابوں وغیرہ کا کثرت سے تعمیر کیا جانا، اور آخری 10 سال کے اندر مسلمانوں کا عام طور سے دیانت و امانت، عدل و انصاف پسندی کی طرف مائل ہو جانا۔ عہد علائی کے خاص واقعات میں خضر خان یعنی اس کے بیٹے اور دیول رانی یعنی راجہ رائے کرن کی بیٹی کا واقعہ عشق و محبت ہے، لیکن تاریخ فیروز شاہی میں جو اس عہد کی نہایت مستند تاریخ ہے اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح خود علاؤالدین کا راجہ چتوڑ گڑھ کی رانی پدمنی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر اس پر عاشق ہو جانا اور پدمنی کا آگ میں جل کر جان دینا بھی کہیں ضیاء برنی نے تحریر نہیں کیا، حالانکہ وہ ایک متعصب مزاج تھا اور اس نے تمام وہ باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر درج کی ہیں جن سے علاؤالدین پر کوئی الزام عائد ہو سکتا ہے، لیکن اس نے یہ واقعہ درج نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور رہی بات خضر خان اور دیول رانی کے فسانہ عشق، سو اسے امیر خسرو نے ضرور ایک مثنوی کی صورت میں درج کیا ہے، لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ خضر خان نے امیر صاحب کو طلب کیا اور چند مسودات دے کر کہا کہ ان میں میرے اور دیول رانی کے واقعات عشق و محبت درج ہیں، اسے نظم کر دیجئے، اور آپ نے تعمیل ارشاد کر دی۔ جب علاؤالدین اصلاحات سے فارغ ہوا تو اس نے توسیع سلطنت کی طرف پھر توجہ کی۔ چونکہ رتنبور اور چتوڑ گڑھ وہ اس سے قبل فتح کر چکا تھا، اس لیے پھر اس نے دکن کو اپنی تاخت کا جولانگاہ بنانا پسند کیا۔ ملک کافور کی مہم۔ چنانچہ اس نے ملک کافور 1000 دیناری کو، جو ایک خوبصورت خواجہ سرا اور بادشاہ کا محبوب غلام تھا، 706 ہجری یعنی 1307 عیسوی میں دیو گڑھ کی جانب روانہ کیا، جہاں کے راجا نے خراج دینا بند کر دیا تھا۔ اس مہم میں ملک کافور کامیاب ہوا اور علاوہ بہت سے مال غنیمت کے وہاں کے راجہ دیو کو مع اس کے بیٹوں کے دہلی لے آیا تھا۔ بادشاہ نے راجہ کی بہت عزت کی
اور 1,00,000 تنکا دے کر پھر حکومت دیوگڑھ اسی کے سپرد کر دی۔ دوسرے سال ملک کافور تلنگانہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس سے قبل 706 ہجری میں بادشاہ نے تلنگانہ پر حملہ کیا تھا لیکن کامیاب نہ رہا تھا۔ اس جنگ میں ورنگل مفتوح ہوا اور راجہ نے خراج دینا منظور کیا۔ اس مہم میں 100 ہاتھی، 7,000 گھوڑے اور بہت سے جواہرات ہاتھ آئے۔ 709 ہجری یعنی 1310 عیسوی میں ملک کافور ساحل ملابار گیا اور وہاں کے قدیم دارالحکومت کو فتح کر کے میوڑ تک بڑھ گیا تھا اور معبر کے مشہور مندر کو مسمار کیا۔ اس طاقت میں 612 ہاتھی، 20,000 گھوڑے، جواہرات کے بہت سے صندوق اور 960,000 من سونا، جو موجودہ حساب سے تقریباً 30,000 ٹن کے برابر ہوا، ہاتھ آیا۔ جس وقت یہ دولت قصر سیری میں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے منوں کے حساب سے سونا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ملک کافور نے دکن کے تمام شمالی حصے کو سلطنت دہلی کا باجگزار بنا دیا، اور یہ زمانہ علاؤدین کے انتہائی عروج کا زمانہ سمجھنا چاہیے۔ البتہ آخر وقت میں ملک کافور کے اقتدار کی وجہ سے امرا میں برہمی پھیل گئی تھی اور نظام حکومت میں تزلزل واقع ہو گیا تھا۔ علاؤدین اسے محسوس کرتا تھا، لیکن قوا مزمحل ہو جانے کی وجہ سے وہ بے دست و پا ہو رہا تھا۔ علاؤدین کا انتقال۔ حسب روایت فرشتہ سلطان علاؤدین نے 6 شوال 716 ہجری بمطابق جنوری 1315 عیسوی یا 1316 عیسوی کو بعارضہ استسقاء انتقال کیا تھا۔ بدایونی امیر خسرو اور برنی نے سن وفات 715 ہجری تحریر کیا ہے، اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس نے 20 سال اور چند ماہ تک سلطنت کی تھی۔ شہاب الدین بن علاؤدین خلجی، سلطان قطب الدین مبارک شاہ بن علاؤدین خلجی، ناصر الدین خسرو شاہ۔ سلطان علاؤدین نے وقت آخر میں خضر خان اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہا اور قلعہ گوالیار سے اسے طلب کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ ملک کافور کے مصالح کا اقتضا یہ نہ تھا کہ وہ تخت نشین ہو جائے، اس لیے وہ ٹالتا رہا، حتیٰ کہ علاؤدین کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے دوسرے دن ایک نوشتہ سلطان اس مضمون کا پیش کر کے کہ خضر خان کی ولی عہدی منسوخ کی جاتی ہے، شہاب الدین کو، جو سب سے چھوٹا لڑکا علاؤدین کا تھا اور اس کی عمر اس وقت صرف 6 سال کی تھی، تخت نشین کر کے تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور خاندان علاؤدین کے تمام افراد کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شادی خان اور ابو بکر خان کو اندھا کرا کر گوالیار بھیج دیا اور وہیں خضر خان کی بھی آنکھیں نکلوا دی گئیں۔ اب صرف ایک مبارک خان رہ گیا تھا، اسے بھی قید کر لیا گیا اور چند سپاہی قتل کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ لیکن جب یہ سپاہی مبارک خان کے پاس پہنچے تو اس نے سارا مال ان کے سامنے ڈال دیا اور اپنے باپ کے حقوق یاد دلائے۔ اس سے یہ لوگ متاثر ہو کر واپس آ گئے اور اپنے افسران مبشرین و بشیر سے سارا حال بیان کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اس رات ملک کافور کو قتل کر دیا۔ اس طرح 8 محرم 717 ہجری کو مبارک شاہ سلطان قطب الدین لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ ملک کافور کے مظالم۔ ملک کافور کا قتل۔ اول ملک کافور نے حد درجے خوش خلقی کا ثبوت دیا تھا، یعنی 17,000 قیدی رہا کیے گئے، جلا وطنوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دی اور فوج کو 6 ماہ کی تنخواہ ایک مشت دے دی گئی۔ امرائے ملوک کی جاگیریں اور منصب بڑھا دیے گئے، تمام سخت محصول منسوخ کر دیے گئے۔ بازار کے جو انتظامات علاؤدین نے قائم کیے تھے ایک قلم موقوف ہو گئے۔ علماء اور سلحار کے وظائف میں اضافہ کروا دیا گیا اور انعام و اکرام کی چاروں طرف سے بارش ہونے لگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن اصول کے اوپر علاؤدین نے سلطنت قائم کی تھی ان کا دفتن اٹھا دینا کبھی مفید نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نتیجہ وہی ہوا کہ رعایا کا طبقہ تباہ ہونے لگا، عمرہ وغیرہ کا اقتدار بڑھ گیا اور رفتہ رفتہ جو نقصے دولت کے بیجا استعمال سے رونما ہونے لگتے تھے وہ سلطنت میں ظاہر ہونے لگے۔ جس طرح علاؤدین نے ملک کافور کو ادنیٰ درجے سے وزارت کے عہدے تک پہنچا دیا تھا، اس طرح قطب الدین مبارک شاہ بھی ایک نو مسلم پروار زادے سے مالوف ہو گیا۔ اس کا نام حسن تھا اور پہلوانان گجرات میں سے تھا۔ مبارک شاہ نے اسے خسرو کا خطاب دے کر سارے انتظام کا مختار واحد بنا دیا۔ چونکہ حسن پہلے سے ہندو تھا، اس لیے جب اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس نے اعلانیہ ہندوؤں کو ترقی دینی شروع کی اور مسلمانوں کی ذلت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آخرکار خسرو خان نے
720 ہجری میں مبارک شاہ اپنے محسن کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ اس وقت تمام مسلمان امرائے ملوک سخت پریشان تھی۔ خسرو خان علاؤدین کے تمام امراء کو تحقیق کر کے خاتونان حرم کی ہر ممکن توہین کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے مرحوم بادشاہ کی ملکہ سے بجبر شادی بھی کر لی تھی۔ اعلانیہ مذہب اسلام کی توہین شروع کر دی۔ تمام بڑے بڑے عہدے ہندوؤں کو دیے جا رہے تھے، اور جو چند مسلمان عامل و صوبے دار رہ گئے تھے ان کو بھی خسرو خان قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اس وقت غازی ملک دیبال پور کا حاکم تھا اور ان حالات کو سن سن کر مضطرب ہو رہا تھا۔ بارہا اس نے ارادہ کیا کہ خسرو خان کا مقابلہ کرے، لیکن چونکہ اس کا بیٹا ملک فخر الدین خسرو خان کے قبضے میں تھا اس لیے وہ خاموش رہ جاتا۔ پھر جب اس کا بیٹا خفیہ طور سے اپنی جان بچا کر دہلی بھاگ نکلا اور اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا تو غازی ملک نے خسرو خان کے خلاف فوج کشی کی اور 720 ہجری یعنی 1320 عیسوی میں خسرو خان قتل کر دیا گیا۔ جب غازی ملک اس جنگ سے فارغ ہوا اور خسرو خان قتل ہوا تو اس نے تمام امراء کو بلا کر کہا کہ خدا کے فضل و کرم سے میں نے اپنے ولی نعمت کا انتقام لے لیا ہی، اب تم جسے مناسب سمجھو تخت نشین کر دو۔ چونکہ خاندان میں اب کوئی شخص باقی نہ رہا تھا اس لیے سب نے بالاتفاق غازی ملک کا ہاتھ پکڑ کر تخت سلطنت پر بٹھا دیا اور غیاث الدین تغلق کا خطاب دیا گیا۔ سلطان قطب الدین نے 12 سال اور 4 ماہ تک حکومت کی اور خسرو خان کچھ دن کم 5 ماہ تک حکمران رہا تھا۔